رات گہری ہوتے ہی وہ مخصوص خوشبو چاروں طرف پھیل گئی، اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں بھی، جیسے کئی عورتیں مل کر کسی جوان موت پر بین کر رہی ہوں۔ شدید سردی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ آوازیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کئی سال ہو گئے تھے وہ یہ دہشت ناک آوازیں سنتے آ رہے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ آوازیں اور خوشبو اس وقت سے آتی ہیں جب سے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے اس گاؤں میں آ کر بسے تھے۔ پہل تو ہر کوئی خوفزدہ ہو جاتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ اس بات کے عادی ہو گئے۔ آوازیں اور خوشبو گھر کے ایک بوسیدہ مکان سے آتی تھیں۔ یہ مکان برسوں سے بند پڑا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ تقسیم ہند سے قبل اس گاؤں میں ہندو آباد تھے۔ اسی گاؤں میں راجیش نام کا ایک ہندو بھی رہتا تھا، جس کی جانکی نام کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ گھر اگرچہ کچا تھا، مگر جانکی اسے اتنا صاف ستھرا رکھتی تھی کہ گاؤں کے پکے مکان بھی اس کے سامنے ہینچ لگتے تھے۔ جانکی نے اپنے گھر کو سجانے کے لیے بہت سے پھول بوٹے لگا رکھے تھے، جن میں ایک بیل رات کی رانی کی بھی تھی۔ رات کی رانی اسے بہت عزیز تھی۔ رات ہوتے ہی جب اس بیل سے مہک اٹھتی تو پورا گاؤں مہک سا جاتا۔ اکثر اوقات جانکی سردیوں کی راتوں میں بھی رات کی رانی کے پاس دیر تک کھڑی رہتی اور اس کی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتار کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی۔ اس کے ماں باپ کئی بار اسے سمجھا چکے تھے کہ وہ رات کو اس بیل کے قریب نہ جایا کرے۔ کہتے ہیں کہ اس بیل پر سانپ اور جنات عاشق ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ نہیں ماتا، ایسا کچھ نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ جانکی اپنے ماں باپ کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتی۔ ایک رات جانکی پانی پینے کے لیے اٹھی تو گھر میں پھیلی مہک نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ مہک رات کی رانی کی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور مہک بھی تھی جو جانکی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 خوشبوؤں کو آپس میں مکس کر دیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس طرف اٹھتے چلے گئے جہاں رات کی رانی کی بیل کچی دیوار سے ایسے لگی ہوئی تھی جیسے دیوار پہ کوئی سبز چادر سوکھنے کے لیے ڈال رکھی ہو۔ جانکی کے قریب جاتے ہی بیل میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی چیز سرک کر بیل کے پیچھے گئی ہو۔ جانکی کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں بیل کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے اندھیرے میں ہلکے سے چمکتے 2 جگنوں کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آیا۔ جگنو پہلے بھی اس پر منڈلاتے رہتے تھے، مگر وہ ایک جگہ نہیں ٹکتے تھے، جیسے یہ 2 جگنو ایک ساتھ ایک جگہ جمے ہوئے تھے۔ یہ کیا؟ جانکی نے سوچا اور ایک قدم مزید آگے ہو گئی۔ جانکی کے قدم بڑھاتے ہی وہ دونوں جگنو یکدم غائب ہو گئے۔ جانکی ٹھٹک کر رہ گئی اور آنکھیں پھاڑے اس طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سرسراہٹ ایک بار پھر ابھری اور چند سیکنڈ بعد غائب ہو گئی۔ سانپ جانکی کے منہ سے نکلا اور وہ بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی نظریں اب بھی بدستور اسی طرف تھی، مگر وہاں سوائے بیل کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جانکی چند پل وہیں کھڑی رہی اور پھر واپس کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے کہیں تیز تھیں۔ ماتا پتا ٹھیک کہتے تھے، رات کی رانی پہ خوشبو کی وجہ سے جن اور سانپ آتے ہیں، مگر مجھے ہی وشواس نہیں ہوتا تھا۔ جانکی نے سوچا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر انجانے میں وہ پہلے کی طرح اس بیل کے قریب چلی جاتی اور سانپ اسے کاٹ لیتا تو کیا ہوتا۔ بہت دیر تک اسے ایسے ہی خیال ستاتے رہے، پھر کسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی تھی، آنکھ کھلتے ہی اس کے ذہن میں رات والا واقعہ گھوم گیا۔ وہ چارپائی سے اتری اور منہ ہاتھ دھو کر سیدھی اس بیل کے پاس گئی تھی۔ بیل سے کچھ دور کھڑی ہو کر اس نے گہری نظروں سے سانپ کے نشانے کھوجنے کی کوشش کی، مگر زمین کچی ہونے کے باوجود اسے ایسا کوئی نشان نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہاں سے کوئی سانپ رینگ کر گیا ہو۔ کچھ دیر وہاں کھڑی وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر مایوس ہو کر واپس پلٹ گئی۔ شاید میرا وہم ہو، جانکی نے سوچا، مگر دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جانکی نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کہ رات اس نے یہاں کسی سانپ کی موجودگی محسوس کی تھی،
کیونکہ اگر اس کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ جانکی کی اس پسندیدہ بیل کو اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ جانکی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی بتانے سے گریز کیا تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے، جانکی کبھی بھی رات کو اس طرف نہیں گئی۔ جانکی کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی، اسے لگا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کا نام پکار رہا ہے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا مگر آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جانکی نے اپنا وہم سمجھ کر منہ سر اچھی طرح لپیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جانکی سرگوشی نما آواز ابھری، میرا وہم ہے۔ جانکی نے خود کو تسلی دی اور کروٹ لی۔ جانکی سرگوشی دوبارہ ابھری۔ جانکی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں جانکی اکیلی سوتی تھی۔ جانکی کی نظر بے اختیار دروازے کی طرف اٹھی مگر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جانکی کمرے کے ایک کونے سے سرگوشی نما آواز ابھری۔ جانکی اچھل پڑی، بلا شک و شبہ اسی کا نام پکارا گیا تھا۔ کون ہے؟ جانکی نے اس طرف دیکھتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ اندھیرے میں اسے دو جگنو چمکتے نظر آئے، ننھے ننھے سرخ انگاروں جیسے۔ ویسے ہی جگنو اس نے کچھ دن پہلے رات کی رانی کی بیل میں دیکھے تھے۔ جانکی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، وہ آنکھیں پھاڑے اسی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ چیخ کر اپنے ماں باپ کو ہی بلا لیتی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کمرے کے کونے سے آواز آئی۔ کون ہو تم؟ جانکی کو اس کے الفاظ سے قدرے حوصلہ ہوا۔ اس کی آنکھیں اب اسی طرح لگی ہوئی تھیں جہاں اندھیرے میں بس دو جگنو ہی نظر آ رہے تھے۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی مگر بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام شیس ہے، سرگوشی میں کہا گیا، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ ساتھ ہی ایک بار پھر حوصلہ دیا گیا۔ جانکی کچھ نہیں بولی، وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اس کونے سے سرسراہٹ سی ابھری اور جانکی سے کچھ دور آ کر رک گئی۔ خوف کے مارے جانکی کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک طویل سیاہ سانپ اپنا آدھا دھڑ اٹھائے جانکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی چمکتی آنکھیں دو جگنوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ جانکی کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ کمرہ ایک عجیب سی دلکش مہک سے بھر گیا۔ ایسی مہک جانکی نے اس رات بھی محسوس کی تھی جس رات اسے بیل کے پاس سانپ کی موجودگی کا شک ہوا تھا۔ جانکی کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، وہ منہ کھولے بے یقینی سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرا نام شیس ہے، نوجوان نے مسکرا کر اپنا نام دوبارہ بتایا۔ میں جنوں کے ایک مسلمان قبیلے سے ہوں۔ خوشبو ہمیں بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے میں آج یہاں ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ میں ہر روز رات کو آپ کے گھر آتا ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ شیس نے جانکی سے پوچھا اور پھر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر خود ہی بتانے لگا۔ ایک رات میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے بہت اچھی خوشبو آئی اور میں اس کے ماخذ کی تلاش میں آپ کے گھر تک پہنچ گیا۔ تب میں نے آپ کے گھر میں وہ بوٹی دیکھی جس سے خوشبو نکل کر پورے گاؤں میں پھیل رہی تھی۔ شیس نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جانکی ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے آپ کو کئی بار رات کو اس بوٹی کے پاس دیکھا ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کو بھی وہ بوٹی پسند ہے جس سے خوشبو نکلتی ہے۔ پھر ایک رات آپ ڈر گئیں، شاید آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کبھی اس بوٹی کے پاس نہیں گئیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ میری وجہ سے آپ ڈر گئی ہیں، تو آج یہاں آ گیا۔ شیس نے مسکرا کر کہا تو پہلی بار جانکی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی ہے، جانکی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں جانکی ہوں، جانکی نے آہستہ سے کہا۔ جانتا ہوں، شیس نے سرگوشی کی، آپ بے فکر ہو کر خوشبو والی بوٹی کے پاس آ جایا کریں، میرے سوا وہاں اور کوئی نہیں ہوتا۔ شیس نے جانکی کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا تو جانکی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں آ جایا کروں گی، دوسری مخلوق صحیح مگر اسے یہ خوبصورت نوجوان اچھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ سو جاؤ، میں جاتا ہوں، کل آؤں گا، شیس نے جانکی سے کہا اور اس کے دیکھتے ہی بند دروازے سے پار ہو گیا۔ جانکی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔
جانکی کا دل کر رہا تھا کہ شیش اس سے اسی طرح باتیں کرتا رہتا، مگر جانکی اسے یہ بات نہیں کر سکی تھی، وہ جا چکا تھا۔ جانکی نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سردی اور خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے کھڑی رہی اور پھر دروازہ بند کر کے چارپائی پہ آ کے لیٹ گئی۔ اسے آنے والی رات کا انتظار تھا۔ اس کے بعد جانکی کا یہ معمول بن گیا، رات گہری ہوتے ہی وہ اس بیل کے پاس پہنچ جاتی اور پھر صبح تک دونوں باتیں کرتے رہتے۔ شیش اور جانکی دونوں یہ بات جانتے تھے کہ آگ اور مٹی کا ملاپ ناممکن ہے، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کو فقط اپنا دوست اور غم گسار ہی سمجھتے تھے۔ ان کی دوستی کو 1 سال گزر گیا۔ جانکی نے کئی بار اپنے تجسس سے مجبور ہو کر شیش سے پوچھا تھا کہ وہ مسلمان کب ہوا اور کیوں ہوا۔ شیش نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، اس کے ماں باپ بھی مسلمان قبیلے سے تھے، البتہ اس کے پردادا نے ایک مسلمان بزرگ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ جانکی یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ ایک جن نے کسی مسلمان انسان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ شیش نے اسے بتایا تھا کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ جانکی نے آج تک اتنی پیاری باتیں نہیں سنی تھیں۔ شیش کا انداز اور اس کی ہر بات جانکی کے دل کو چھو لیتی تھی۔ وہ کئی ماہ سوچتی رہی اور پھر ایک رات اس نے شیش سے کہا کہ وہ اسے بھی مسلمان کر دے۔ شیش اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ شیش نے اس کا نام رانی رکھا تھا۔ 1-2 بار جانکی کے ماں باپ نے اسے رات کو بیل کے پاس کھڑی ہو کر باتیں کرتے دیکھا، مگر انہیں شیش نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی بیل یا پودوں سے باتیں کرتی ہے۔ ان کے پوچھنے پر جانکی بھی یہی کہتی کہ میں تو رات کی رانی سے بات کر رہی ہوں، بھلا پودے بھی کسی سے بات کرتے ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کی اس نادانی پر ہنس پڑتے۔ جانکی خوش تھی کہ اس کا راز کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو معلوم ہو گیا تھا کہ جانکی روز رات کو کسی سے باتیں کرتی ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پایا تھا کہ جانکی کس سے بات کرتی ہے۔ یہ جانکی کا پڑوسی ارجن تھا۔ ایک رات وہ کسی کام سے اپنے صحن میں آیا تو اسے جانکی کے گھر سے کسی کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ غور کرنے پر ارجن کو معلوم ہو گیا کہ یہ آواز جانکی کی ہی ہے۔ اس نے دیوار سے سر نکال کر جانکی کے گھر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آدھی رات کو جانکی رات کی رانی کے پاس کھڑی ہو کر کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ارجن کو دوسرا وہاں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے جانکی باتیں کر رہی ہو۔ یا تو یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے یا پھر پودوں سے بات کر رہی ہے۔ ارجن نے سوچا پاگل ہی ہے جو رات کی اس پہر پودوں سے بات کر رہی ہے۔ ارجن مسکرایا اور وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ ارجن نے جانکی کے باپ سے بھی یہ بات کی تھی کہ اس کی لڑکی رات کو پودوں سے باتیں کرتی ہے، مگر اسے یہ جان کر مزید حیرانی ہوئی کہ جانکی کے ماں باپ یہ بات جانتے ہیں۔ 2-4 راتیں گزر گئیں۔ ارجن بھول گیا کہ اس نے جانکی کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ایک رات وہ لیٹ گھر آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے وہ بات یاد آ گئی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے جانکی کے گھر میں جھانکا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جانکی آج بھی اسی رات کی طرح وہیں کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ ارجن کو حیرانی اس بات پر تھی کہ جانکی اٹک اٹک کر کوئی اور ہی زبان بول رہی تھی، جیسے وہ کسی سے سبق پڑھ رہی ہو۔ اگلی رات ارجن جانکی کے گھر کی باہر والی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ یہ وہی دیوار تھی جس پر رات کی رانی پھیلی ہوئی تھی۔ رات گہری ہوتے ہی رات کی رانی کی خوشبو کے ساتھ وہاں ایک اور دلکش مہک پھیل گئی۔ عین اسی لمحے اسے اندر گھر سے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی جو اس دیوار کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ ارجن اچھی طرح پہچانتا تھا کہ یہ آواز بلا شبہ جانکی کی ہی ہے۔ ارجن کو اس بات پر حیرت تھی کہ جانکی نے مسلمانوں کی طرح سلام کیوں کیا اور کس کو کیا تھا۔ ارجن کو سلام کا جواب سنائی نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے جانکی کی یک طرفہ آواز آتی رہی۔ کبھی کبھی وہ ہنس پڑتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ارجن کو دوسری کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جانکی دیوار سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا کرے۔ عین اسی لمحے اسے جانکی کی آواز آئی اور اس بار جو کچھ جانکی کہہ رہی تھی اسے سن کر ارجن پہ جیسے بجلی آ گری۔
وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ اس کے مطابق یہ پڑھنے والے کا دھرم بھرشٹ ہو جاتا تھا، یعنی وہ ہندو نہیں رہتا تھا۔ ارجن نے سوچا تو کیا وہ مسلمان ہو گئی؟ مگر کیوں اور کیسے؟ اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ راجیش کی بیٹی جانکی مسلمان ہو گئی ہے۔ جو بھی ہندو سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ جانکی کے ماں باپ تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ اس کے ماں باپ سیدھے سادے انسان تھے۔ لوگوں کی باتوں سے انہیں لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اب نرک میں جلے گی، اور وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے جانکی سے کہا کہ وہ تو کبھی گھر سے بھی نہیں نکلی، پھر وہ کیسے مسلمان ہو گئی؟ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ مگر جانکی کے جواب سے دم بخود رہ گئے۔ نہیں ماتا پتا، یہ سچ ہے۔ جانکی نے عزم سے کہا، پھر انہیں ساری بات بتا دی۔ شیش کے بارے میں جان کر وہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ان کی بھولی بھالی بیٹی پر آسیب ہے، جس نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا ہے۔ مگر جانکی نے انہیں یقین دلایا کہ اس پر کوئی آسیب نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے۔ چند دن بعد جانکی کے سمجھانے اور کوششوں سے اس کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ البتہ انہوں نے یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ چند دن بعد ایک رات جانکی اور اس کے ماں باپ کھانا کھا کر جیسے ہی اپنے کمروں میں گئے، دیوار پھلانگ کر 7 نقاب پوش ان کے گھر میں آ گئے۔ 3 صحن میں پہرا دیتے رہے، باقی جانکی کے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ہتھیار ان کے خطرناک ارادوں کا پتہ دے رہے تھے۔ جانکی ابھی لیٹی ہی تھی کہ اسے باہر آہٹ سنائی دی۔ شیش آج اتنی جلدی آ گیا، اس نے مسکرا کر سوچا، اور جلدی سے چارپائی سے اتر کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے کمرے میں کئی نقاب پوش داخل ہوئے اور جانکی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا۔ ایک نے اپنا ہاتھ سختی سے جانکی کے منہ پر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے منہ سے نقاب اتارا تو جانکی چونک پڑی۔ یہ اس کا پڑوسی ارجن تھا۔ ارجن نے بنا کچھ کہے برچھی جانکی کے پیٹ میں گھونپ دی۔ منہ پر ہاتھ ہونے کی وجہ سے چیخ جانکی کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے 2-3 وار اور کیے اور پھر اسے چھوڑ کر خاموشی سے نکل گئے۔ دوسرے کمرے میں موجود جانکی کے ماں باپ کو علم ہی نہ ہو سکا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کسی کے تعصب کی بھیٹ چڑھ گئی ہے۔ جانکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین کو پاک کر رہا تھا۔ شیش اپنے وقت پہ آیا تھا۔ جانکی کے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس کی حساس ناک نے ہوا میں خون کی مہک محسوس کر لی تھی۔ وہ سیدھا جانکی کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر کا منظر اس کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ رانی شیش اپنی پوری قوت سے چلایا اور تیزی سے جانکی کے قریب گیا، مگر اس سے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ حلق پھاڑ کر رویا، اس کی آواز سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ شیش نے ہی جانکی کے ماں باپ کو جگایا تھا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگلے دن صبح اس گاؤں میں میلہ سا لگا ہوا تھا۔ دور اور قریب کے مسلمان جانکی کا جنازہ پڑھنے آئے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ صبح انہوں نے سفید کپڑوں میں کچھ لوگوں کو قافلے کی صورت میں اس طرف آتے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک لڑکی فوت ہو گئی ہے اور جو کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھے گا وہ خوش قسمت ہوگا۔ ہم بھی سعادت سمجھ کر چلے آئے۔ جانکی کو اس کے گھر میں ہی اس کی پسندیدہ بیل رات کی رانی کے قریب دفنا دیا گیا۔ اسی رات گاؤں کے 7 گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان میں سے ایک گھر ارجن کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ کسی نے ارجن سمیت گاؤں کے 7 آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو اس رات جانکی کے گھر گھسے تھے، اور ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں، جانکی نہیں، رانی کا دوست اور رات کی رانی کا دوست شیش تھا۔ پھر ہر رات یہ ہونے لگا کہ رات جیسے ہی گہری ہوتی، جانکی کے گھر سے رات کی رانی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی، اور ساتھ میں بینڈ کی آوازیں بھی۔ کچھ عرصے بعد رات کی رانی کی بیل سوکھ گئی، مگر خوشبو پھر بھی آتی رہی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو رانی یعنی جانکی کی قبر سے آتی تھی، اور بینڈ کی آوازیں ان لوگوں کی روحوں کی ہیں جنہوں نے جانکی کو مارا تھا۔